السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم جو ہے جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر ہم گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلی بات تو اس میں 2-3 باتیں تمہیدی آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک بھی ہے اور آپ کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اس عنوان کی ضرورت کیوں پیش آئی، پہلے ہم اس پر بات کریں گے. اصل میں آزادی کے بعد دیکھا جائے تو سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر جو ہے ابوالکلام کلام آزاد رہے ہیں. سب سے پہلی بات، آزادی میں جو اس کے بعد جو سلیبس ہم کو ہندوستان میں لگایا گیا، اس سلیبس میں ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کیا کردار رہا وہ سلیبس میں بات داخل نہیں کی گئی الا ماشاء اللہ تھوڑی موڑی. لہذا اس وقت سے لے کر 1947 سے لے کر 2014 تک مسلمانوں کا 99.9% جانتا ہی نہیں ہے کہ آزادی میں ہمارا کیا رول رہا ہے. کچھ باتیں 2-1 آدمی کے بارے میں سنی ہوں گی، لیکن کوئی تحقیق یہ نہیں ہے کہ اس میں کس طرح کا کردار ہم نے ادا کیا ہے. ابھی جمیعت العلماء ہند نے ایک عالمی پیس کانفرنس کی تھی دسمبر کے مہینے میں غالباً، تو اس میں بھی گیا تھا. پورے ہندوستان کے انہوں نے علماء کو بلایا تھا جن کو سمجھا تھا، تو انہوں نے جو ہے علماء سے بولنے کی بات کی تھی کہ علماء اپنی رائے رکھ سکتے ہیں جو اس میں ہیں. تو اس کا جو سینٹرل ٹاپک تھا وہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جو ریشمی رومال تحریک چلائی تھی، ہم سب ساری باتیں اب آئیں گی آپ کے سامنے انشاءاللہ زندگی رہی تو اس مناسبت سے وہ پوری 3 دن کی کانفرنس رکھی گئی تھی. تو یہ آپ کا جو خادم ہے اس نے یہ آواز اٹھائی وہاں پر تمام علماء کے سامنے کہ جمیعت العلماء اگر اپنے اثر و رسوخ حکومت پر رکھتی ہے تو فقط تو کانگریس کی حکومت کی، تو سب سے بڑا کام یہ ہوگا کہ ہندوستان کے سلیبس میں مسلمانوں کا سیاسی لحاظ سے آزادی میں کیا کردار رہا، اگر یہ بحثیت سلیبس داخل کی جائے بات، تو میری سمجھ سے ایک جنریشن جو چل رہی ہے یہ جنریشن جانے گی کہ ہمارا کیا رول رہا ہے. تو بہرحال انہوں نے ہمارے اس کو نوٹ کیا. اب اس پر عمل کتنا وہ ایک الگ مسئلہ ہے. یہ تو کانفرنسیں ہوتی ہیں، عمل ہونا تو اپنی جگہ ہوتا ہے. بہرحال جو ہے میں نے وہاں پر اپنا جو ہے وہ احتجاج نوٹ کرایا کہ اگر ہم اپنے اثرات رکھتے ہیں تو مین بیسک پرابلم کیا ہے کہ یہ تقریر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. آپ سب لوگ پڑھے لکھے ہیں، آپ سلیبس سے پڑھ کر آنا چاہیے تھا. آپ سلیبس میں پڑھتے بھی ہیں تو ان لوگوں کو پڑھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہے، ان کا رول ہے، ان کا بھی رول ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں انہی کا رول ہے. اچھا، آپ جب جانتے ہیں انہی کا رول ہے تو غیروں کو تو پورا حق پہنچتا ہے کہ جانے آپ کا کوئی رول نہیں ہے. تو وہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کی آزادی میں مسلمانوں کا کہیں رول رہا، اور جو بھی رہا وہ پاکستان کو لے کے چلے گئے، ختم ہو گئی بات. یہ دوسری پرابلم ہے، تو ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے. تو یہ تقریر کرنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو جانیں اور جاننے کے بعد اس کو پاس کریں. کبھی گفتگو ہو تو بتائیں اور ایتھنٹک وے میں بات کریں کہ یہ ہمارے جو ہے دلائل ہیں اور یہ اس وجہ سے سارا مسئلہ بگڑا ہوا ہے. دوسری چیز یہ ہے مذہب کے لحاظ سے ہمارے یہاں یہ بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا مشہور جملہ ہے کہ تم نے ان کو غلام کیوں بنایا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنا تھا. یہ حضرت عمر کا بہت ہی مشہور کوٹیشن ہے کہ متستعبدتم وقد ولدتہم امہاتہم احرارا، کہ تم نے انسان کو غلام کیوں بنایا جبکہ ان کی ماؤں نے ان کو جنا تھا آزاد. تو اسلامک پالیسی ہی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ دنیا کا ہر فرد آزاد ہے اور اس کو کسی بھی قسم کی غلامی جو ہے وہ شرعی لحاظ سے جائز نہیں ہے. حضرت
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے، بلکہ حضرت ابوبکر کے زمانے کے آخری دور میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب اسلام تھوڑا پھیلا، تو جب یہ لوگ جاتے تھے اور جانے کے بعد اپنی بات رکھتے تھے تو وہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں یہاں آئے ہیں. مطلب دوسری قوموں کو جب دعوت دیتے تھے تو بولتے تھے آپ اپنی دعوت کا کام مکے میں مدینے میں کیجیے، آپ ہمارے ملک کیوں آئے ہیں؟ تو بنیادی طور پر وہ دو باتیں کرتے تھے. پہلا ان کا دعویٰ یہ ہوتا تھا کہ ہم اللہ کے بندوں کے غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں داخل کرنا ہماری بنیادی پالیسی ہے. پھر سے میں اس جملے کو کہہ رہا ہوں، اللہ کے بندوں کی غلامی سے نکالنا اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ اللہ کی غلامی میں داخل کرنا، یہ ہماری بیسک پالیسی ہے. اور تم نے بندوں کو غلام بنا رکھا ہے، اور یہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی نہیں ہے، یہ پالیسی اسلام کی فرام بگننگ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے سامنے اسی پالیسی کا ذکر کیا تھا کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے اور میں ان کو آزاد کرانے کے لیے آیا ہوں. تو پتہ چلا اسلام چاہتا ہے کہ ہر انسان کا جو اپنا بنیادی حق ہے اس حق میں کسی قسم کا نہ تو حکومتی سطح پر انٹرفیئر ہونا چاہیے اور نہ انفرادی طور پر انٹرفیئر ہونا چاہیے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول جب کوئی بات کہتے ہیں تو امت مسلمہ کے کسی فرد کو اس میں کوئی سوال کرنے کا سوال ہی نہیں اٹھتا. لیکن اگر وہ اپنی ذاتی رائے دیتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس ذاتی رائے پر یہ پریشر نہیں ڈالا کہ میں کہہ رہا ہوں لہذا تم کو قبول کرنا ہی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ وہ انسان کی آزادی ہے اور آزادی کو جو ہے وہ قدغن کوئی نہیں لگا سکتا، آزادی کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. حضرت بریرہ کا مشہور واقعہ ہے کہ بریرہ کے شوہر غلام تھے اور حضرت بریرہ بھی غلام تھی. بریرہ کو ان کے مالک نے آزاد کر دیا. قانون یہ تھا اسلامی کہ اگر میاں بیوی میں کوئی آزاد ہو جائے گا تو اس کو اختیار ہوگا چاہے تو وہ غلام شوہر یا بیوی کے ساتھ رہے اور چاہے نہیں رہے. جیسے یہ آزاد ہوئی انہوں نے ان کو سلام مار دیا اپنے شوہر کو کہ صاحب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی، تمہارا طلاق دینا کوئی ضروری نہیں ہے، میرا آزاد ہونا ہی طلاق دینے کے برابر ہے، لہٰذا میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ہوں. لوگوں نے بہت سمجھایا، شوہر بیچارے بہت لمبی چوڑی بات ہے. شوہر نے آخری اپیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ بریرہ کو آپ سمجھا دیں کہ مجھے قبول کریں اور میری بیوی کی حیثیت سے رہیں. جب بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مسئلہ رکھا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، تو بریرہ نے سوال کیا اللہ کے رسول یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ حکم ہے آپ کا یا مشورہ ہے؟ اگر حکم ہے تو حکم الہی ہے گویا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے آ رہا ہے، تو ہمیں کوئی اس میں جو ہے نا اختیار ہی نہیں ہے، وی ہیو ٹو ایکسپٹ، ہم کو ایکسپٹ کرنا ہی پڑے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں کہا بریرہ کہ میری ذاتی رائے ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان سے شادی نہیں کرنا چاہتی. آپ اندازہ کریں کہ سید الانبیاء ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی نہ پریشرائز کیا ان کو اور نہ ان کے اوپر کوئی بات ایسی کی کہ تم کو شرم نہیں آتی، میں اتنا بڑا آدمی ہوں، کچھ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی آزادی کی بات تھی، وہ آزاد ہو گئی، لہذا اس کی آزادی کا یہ تھا کہ میں جس کے ساتھ چاہوں شادی رچاؤں اور جس کے چاہے نہیں رچاؤں. لہذا ذہنی آزادی اور کوئی اسلام جو ہے کبھی بھی کسی آدمی پر کوئی جو ہے وہ کنٹرول نہیں کرتا ہے. جب یہ بات تھی تو یہ دوسری وجہ تھی کہ مسلمان اس میں زیادہ انوالو ہوئے، تو مسلمانوں کا تو گویا یہ ایک مذہبی معاملہ ہو گیا. اور ویسے بھی مسلمان کا کوئی معاملہ جو ہوتا ہے وہ چاہے سیاسی ہو یا آپ کی عبادت کا معاملہ ہو، سارا معاملہ مذہبی ہی ہے. ہمارے پاس کوئی چیز دنیاوی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ بات بھی آپ اپنی پالیسی میں ڈال دیں. آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا سیاست آنا جانا یا تو ثواب کما رہتی ہی چیز ہوتی ہے، یا تو آپ ثواب کما رہے ہیں یا گناہ کر رہے ہیں یا مباح ہے. اس کے علاوہ ایسا نہیں ہو سکتا میں یہ کر رہا ہوں اپنی مرضی کا مالک ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا. مسلمان کے لیے تو ساری چیز کیا ہے، سرکل میں گھری ہوئی ہے. لہذا اسلام چونکہ ان چیزوں کو پسند کرتا ہے، لہذا اس آزادی میں مسلمانوں نے اپنے مذہب کے لحاظ سے اس بات کی ذمہ داری سمجھی کہ اس میں ہم کو انگریزوں کے خلاف اقدام کرنا چاہیے. دنیا میں جتنے بھی
150 साल के पहले की जो कहानियां हैं वो कहानियां यही चलती रही हैं कि एक मुल्क पर दूसरा मुल्क कभी हमला करता है, हमला करके दो तरीका अख्तियार करता है। पहला तरीका यह अख्तियार करता है कि लूट मार करके अपने मुल्क वापस हो जाता है। दूसरा ये होता है कि वो हमला करता है, हमला करने की कई वजह हो सकती है, वो हमला करने के बाद उसको अपना मुल्क बना लेता है। तो जैसे यहाँ आर्यन आए, आर्यन ने भी हमला किया, उसके बाद यहाँ मुसलमान आए, मुसलमानों ने भी हमला किया। मुसलमानों की तारीख ये रही कि जब इस पर हमला किया तो लूट कर भागने के बजाय इन्होंने अपना देश बनाया है। तो ये तो कुरान मजीद कहता है तिलकल अय्याम नदाविलुहा बैनन नास, कि ये जो है एक सर्कल है जो हम घुमाते रहते हैं। कभी भी इक़्तिदार की चाबी परवरदिगार आलम एक आदमी को क़यामत तक के लिए देता ही नहीं है। ये इक़्तिदार की चाबी चेंज होती रहती है, क्योंकि इक़्तिदार में कभी न कभी ऐसा वक्त जरूर आता है कि इक़्तिदार का नशा चढ़ता है, और जब वो नशा चढ़ता है तो अल्लाह रसूल को भूल कर बंदा इक़्तिदार करने लगता है। परवरदिगार आलम उसके बाद चेंज करता है, क्योंकि उसको अपने इस बाग के लिए अच्छे माली का इंतजाम करना ही करना होता है। अब कभी वो हम समझ पाते हैं कि अच्छा माली है, कभी हम समझते हैं कि नहीं, लेकिन ये जरूर होता है, उमूमन ऐसा होता है कि जिससे चाबी ली जाती है उसके मुकाबले में जिसको चाबी दी जाती है वो उसके मुकाबले में थोड़ा बेहतर होता है। हो सकता है दोनों चोर हो, एक छोटा चोर हो एक बड़ा चोर हो, लेकिन ऐसा जरूर है कि कोई उसमें छोटा है और एक बड़ा होता है। बहरहाल ये परवरदिगार आलम की एक पॉलिसी है, और उसका क्योंकि हम उस स्टेटस के लोग नहीं हैं कि वो हमारे सामने इस बात को बताए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। वो रब्बे जुल जलाल है, मालिक कुल है, कादिर मुतलक है, लिहाजा वो अपने लिहाज से अपनी मसलहत देख करके, दुनिया का फायदा देख करके वो इन चीजों में अपना रोल अदा करता रहता है। तो ये जो बुनियादी तौर पर मैंने बातें आप बताई, तो जंग आज़ादी में मुसलमानों का जो रोल है वो एक मजहबी रोल है। ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता ये महज जो है ना वतन परस्ती की बुनियाद पर, वतन परस्ती भी एक वजह हो सकती है, लेकिन वतन परस्ती से पहले क्या है, मजहब परस्ती है कि हमारा मजहब इस बात पर मजबूर करता है कि ऐसे हालात में जब हजरत उमर ने ये फरमा दिया कि तुम्हारी माओं ने तुमको आजाद जना है और तुमने इनको कब से गुलाम बना लिया, लिहाजा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस तरीके से ऐसे लोगों के साथ जिहाद किया, उम्मत भी हमेशा इस सिलसिले में आजाद रही और उसने भी जिहाद का नारा लगाया। बहुत मशहूर शेर है कि जब वक्त पड़ा गुलिस्तां पे तो खून हमने दिया, जब बहार आई तो कहते हैं तेरा काम नहीं। इसके पीछे में हम आपको बताएंगे कि राज क्या है, कि आखिर मुसलमानों को इग्नोर किया क्यों गया, कहाँ से ये बात बिगड़ी है। इस पर हम आखिर में गुफ्तगू करेंगे। अभी तो ये 2-4 सीरियल चलेगा, जो भी इसको होगा हम पूरी लपेटेंगे बात को इंशाल्लाह। तो लोग ये समझते हैं, यहाँ से पहला सवाल से यहाँ से हम बात शुरू कर रहे हैं, ये है कि हिंदुस्तान पर बाई चांस हमें इसने ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया, या उसको ऐसे हालात हो गए कि उसने हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें। 1498 की बात है कि जब वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान को नक्शे पर लोगों के सामने बताया, तो ये कालीकेट के साहिल पर उतरा। कौन? वास्को डी गामा। बात यहां से शुरू हुई है। जब ये कालीकेट पर उतरा और कालीकेट के साथ जब आया तो इनके साथ पुर्तगाली मल्लाह भी थे। मल्लाह समझते जो नाव वगैरह चलाते हैं, वो पूरी टीम थी जिसके साथ वास्को डी गामा सफर कर रहा था। तो ये जो टीम यहाँ आई तो इनको कालीकेट का इलाका बड़ा ही अच्छा, और उससे पहले से हिंदुस्तान ये मशहूर रहा कि हिंदुस्तान एक सोने की चिड़िया है। तो वास्को डी गामा करके एक मुसाफिर की हैसियत था और सयाह था, उसे ये मालूम करना था, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ उसका मकसद यही था। बहरहाल वास्को डी गामा ने जब ये बात नक्शे पर डाली कि हिंदुस्तान एक मुल्क है, तो पुर्तगालियों ने हिंदुस्तान पर ये इस वक्त वास्को डी गामा के जरिए जो है, मतलब उनके बताने के बाद इन्होंने इसको टारगेट बनाया कि इस पर हमला किया जाए। तो छोटी छोटी रियासतों में तकसीम रहते थे लोग। दिल्ली में क्या हो रहा है केरला वालों को नहीं मालूम, केरला में क्या हो रहा है तो पंजाब वालों को नहीं मालूम। तो इस तरीके से केरला पर इन्होंने सबसे पहले पुर्तगालियों ने नजर डाली। तो जब इन्होंने थोड़े दिन के बाद 3 काम किए। सबसे पहले तो चूंकि अरब से बहुत जमाने से केरला जुड़ा हुआ है, बात सहाबा भी केरला आने की इत्तला है बात तारीख में,
تو انہوں نے سب سے پہلے اس سمندری راستے پر ڈاکہ دنی شروع کی. آپ کو معلوم ہے کہ روڈ کی ڈاکہ دنی سے خطرناک سمندری ڈاکہ دنی ہوتی ہے. سمندری ڈاکہ دنی انہوں نے شروع کی اور ادھر سے جو بھی تجارت ہوتی تھی اس کو بیچ میں لوٹنا انہوں نے شروع کیا. اور لوٹتے لوٹتے معاملہ بہت زیادہ بگڑ گیا اور بحر ہند جسے اب انڈین سی کہتے ہیں, انڈین سی پر انہوں نے پورا کنٹرول کر لیا پرتگالیوں نے. تو کالی کیٹ کی تجارت متاثر ہونے لگی اور کالی کیٹ پر انہوں نے دوسرا, چونکہ جو پرتگال کا جو بادشاہ تھا اس نے 2 باتیں کہی تھی ان پرتگالیوں سے کہ تم کو 2 کام کرنا ہے. ایک تو یہ سونے کی چڑیا ہے لہذا سونا لانا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ عیسائیت کی تبلیغ کرنی ہے. تو دونوں مقصد کے تحت یہ پرتگالیوں نے کالی کیٹ کو اپنا مرکز بنایا. اب جب تک معاملہ تجارت کا تھا, لوٹ مار کا تھا, تب تک مسلمان جو ہے وہ تھوڑا سا نرم گرم برداشت کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ منظم انداز میں عیسائیت کی تبلیغ شروع کی. جب عیسائیت کی تبلیغ شروع کی تو سب سے پہلے کیرلا کے جو علماء کرام تھے انہوں نے اس کی نوٹس لی, اور نوٹس لینے کے بعد جب انہوں نے بہت زیادہ ظلم شروع کر دیا تو کیرلا کے علماء نے جو ہے وہ جہاد کا نعرہ لگایا. اور ان کے جو مفتی کرام تھے, میں 2-4 لوگوں کا نام آپ کے سامنے پیش کروں گا, کہ ان لوگوں نے اس پر فتویٰ دیا کہ اب جو ہے وہ جہاد کا وقت آ گیا ہے, زیادہ مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے. ان کا تھوڑا سا میں کہہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے آپ یہ تحفۃ المجاہدین ایک کتاب ہے, تو اس میں اس وقت جو انہوں نے حالات بگاڑے پرتگالیوں نے اس کا ایک تھوڑا سا نقشہ میں منشی ذکا اللہ صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی ساری تاریخ ایسی لڑائی جھگڑوں سے بھری پڑی ہے جس میں ساحل بحر کی آبادیاں جلی پھوکی, وہاں کے باشندے خستہ و تباہ ہوئے, رعایا پر جور و ظلم کرنے کا شیوا ان پر ختم تھا, مسلمانوں کی تذلیل و تکلیف میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی, اور ان کو گرفتار کر کے بھنگی, سقا, دھوبی سبھی رذیل کام دلیل کام کرنے پر مجبور کرتے تھے. ان کے منہ پر تھوکتے تھے, ان کو سفر نہیں کرنے دیتے تھے, حج میں نہیں جانے دیتے تھے. انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ان کا مال چھین لیتے تھے, مکانوں کو جلا دیتے تھے, کبھی مسجدوں کو پھونک کر ان کے محراب اور مصلے اکھاڑ کر پامال کرتے, کبھی ان کی غلاظت گاہ اور مسجدوں کو غلاظت گاہ بناتے, یا اپنا خلیفہ اس کی جگہ قائم کرتے تھے, ان کی کتابوں کو ایندھن کی جگہ استعمال کرتے تھے, کبھی مسلمانوں کے ہاتھ پاؤں رستوں میں کر دریا میں ڈبو دیتے تھے, کبھی پتھروں اور مٹی میں چن دیتے تھے, کبھی کوڑے مار مار کر مار ڈالتے تھے, کبھی تنگ و تاریک قید خانوں میں درگور کر دیتے تھے. قیدی اس قید میں زندگی سے ایسے بیزار ہوتے تھے کہ دستار کا پھندا گلے میں ڈال کر قید حیات سے آزاد ہوتے تھے, یعنی بعض لوگ خودکشی کر لیتے تھے. اس پر تو یہ تھا کہ ان کو طرح طرح سے ترک اسلام پر اور عیسائی مذہب اختیار کرنے پر مجبور کرتے تھے. مولویوں اور مجتہدوں کی مٹی خراب کرتے تھے, کبھی دھمکاتے, کبھی روپیہ کی تما دیتے, کبھی اپنی عورتوں کو خوب زیور اور لباس سے آراستہ کر کے ان پر فریفتہ کراتے, کبھی مسلمان عورتوں کو وہ دھمکیاں دیتے کہ بیچاریوں کے ہوش و حواس باختہ ہو جاتے. غرض پادری صاحبوں کی زبان باز وہ پن میں بند تھی, مگر توپوں نے اپنا منہ کھول کر نادان بےکسوں کے کپکپاتے بدن سے صلیب کے آگے گھٹنا ٹکوایا. یہ ایسے حالات میں مجبور ہو کر کے مسلمانوں نے جہاد کا نعرہ لگایا. جب یہ جہاد کا نعرہ لگایا گیا تو جو کالی کیٹ کا بادشاہ تھا, بلکہ راجا تھا, تو کالی کیٹ کے بادشاہ سے ربط پہلے کیا ہے ان لوگوں نے, اور ربط کرنے کے بعد جو ہے پہلے تو اس نے آناکانی کی. بہرحال اس کے بعد اس کو محسوس ہوا کہ یہ ہم ہی کو کھا جائیں گے, ہماری بادشاہت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. بہرحال ان کے جو راجا تھے انہوں نے اور بھی مسلم حکمرانوں سے مدد مانگ کر کے, اور کیرلا کے جو یہ علماء مجاہدین تھے انہوں نے جو ہے بڑا زبردست کام کیا, اور بہرحال وہاں پر ان کو پرتگالیوں کو جو ہے وہ شکست ہوئی. یہ پرتگالیوں, اب آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہندوستان پر نظر انگریزوں کی کیسی ہوئی, وہاں سے یہ بات. یہ پرتگالیوں نے جب یہاں سے لوٹ مار کر کے سامان وہاں بھیجنا شروع کیا تو یہ خبر انگریزوں کو بھی پہنچی کہ یار ہندوستان تو ایک بہت سر لقمہ ہے, اگر وہاں پر ہم اپنا پنجہ گاڑ لیں تو معاملہ ہمارا کافی بن جائے گا. تو 1601 ہجری کی بات ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ برٹش نے پلاننگ سے 101 تاجر کو یہاں پر بنگال میں لا کر کے اتارا, جس کا نام آپ ایسٹ انڈیا کمپنی کہتے ہیں, بڑی مشہور جو ہے وہ روایت ہے. ایسٹ انڈیا کمپنی جب یہاں آئی تو اس کا کوئی ایسا ارادہ ظاہر نہیں ہو رہا تھا کہ جو ہے وہ ان کا کوئی ارادہ ہندوستان پر قبضہ کرنے کا یا
हिंदुस्तानियों को जो है गुलाम बनाने का था, लेकिन डे वन से ये बात उनके शेड्यूल में थी कि तिजारत के जरिए घुसना है और हिंदुस्तान पर, दिल्ली पर अपना झंडा गाड़ना है। तो जब इन्होंने यहाँ पर आने के बाद अपनी तिजारत शुरू की तो हिंदुस्तान में उस वक्त मसनूआत की बड़ी शॉर्टेज थी। मसनूआत मतलब यहाँ की जरूरियात जिंदगी जो है ना, वो बहुत कम खुद कफील था हिंदुस्तान। जैसे लोहे के जितने सामान थे, कैंची तक जर्मन से आती थी, साइकिल एक जमाने तक जो है वो जर्मन से आती रही। तो हिंदुस्तान में इस किस्म की शॉर्टेज जो थी, तो इन्होंने उन तिजारतों को यूरोप के जरिए लेकर के हिंदुस्तान में शुरू किया और एक अच्छा अपना तिजारत का असर और रसूख जब बैठाया तो इनकी धाक जम गई और इनको लोग अच्छा जानने लगे। तो उसके लिए कोई कानून रहा, मैंने तहकीक करनी चाहिए, नहीं मालूम हुआ कि वो उस वक्त जो है फॉरेन की कंपनियां जो आती होंगी तिजारत करने के लिए, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई परमिशन लेनी पड़ती थी। तो ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, दिल्ली के पास आए जिस वक्त मुगल बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से पहले का जो मामला था, वहां पर उन्होंने जब अपनी एप्लीकेशन डाली कि ये हमारी तिजारत है, हम तिजारत ऐसे करते हैं और इतने लोग आपके हिंदुस्तान के इससे मुतासिर हैं और उनको फायदा हो रहा है, जो भी अपनी पूरी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको परमिट दे दिया। यानी मुगल बादशाह ने इनको परमिट दे दिया कि आपको अमान का परमिट है कि आप हिंदुस्तान में कहीं भी तिजारत करना चाहें तो आप अपनी तिजारत कर सकते हैं। तो उस दरमियान में ये अपनी तिजारत के जरिए अपने खुफिया तौर पर अपने फौजी भी असलहे के साथ धीरे धीरे बुलाते रहे, लेकिन ये बात खुलकर नहीं आई सामने। इसी दरमियान में आपको मालूम है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो गया। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बादशाह थे, ये तो अलग बात है कि उनके बारे में जो आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो हम हिस्ट्री पढ़ते हैं वो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि औरंगजेब को हिंदुस्तान की तारीख जो है वो इस तरीके से पेश करना चाहती है कि एक जालिम मुसलमान जिसने जो है जबरदस्ती मंदिरों पर कब्जा किया और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाया, ये पूरा खुलासा है उसकी हिस्ट्री का औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की। हालांकि औरंगजेब पर मुसलमानों को तहकीक भी करनी चाहिए, जो हमारे मुसलमान हिस्टोरियन भी हैं जो पढ़ाते हैं। हिस्टोरियन का मतलब ये कि लेक्चरर की हद तक ये है, हिस्टोरियन तो जो है वो भी वहीं से सोर्स ले रहे हैं जहां से उन्होंने लिया है। मैं अभी यहाँ आपके हुबली में एक बड़ी दुकान है, सपना जो कहता है, उसके आगे लिखा हुआ है कि हिंदुस्तान की सबसे लार्जेस्ट शॉप है, क्या कहते हैं, स्टेशनरी और बुक की। तो मैंने उससे कहा कि औरंगजेब पर कोई किताब दीजिए आप, उसमें जो बातें लिखी हूँ वो रेफरेंस के साथ लिखी हूँ। औरंगजेब ने जो भी किया है वो रेफरेंस कहाँ से आया है, तो उसने कहा, उसने बड़ा तलाश किया, उसने कहा ऐसी किताब मेरे पास नहीं है, औरंगजेब पर किताब है। हमने खोल के दिखला, हमने कहा इसमें लिखा हुआ है, इसका रेफरेंस क्या है, ये मालूम होना चाहिए। तो ये काम करने का है हमारे मुस्लिम हिस्टोरियन कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर जो इल्जाम लगाया गया है उसमें हक़ानियत कितनी है और उसमें झूठ कितना है, लेकिन हमारे मुसलमान तो दूसरी चीज में बिजी हैं। ये सब काम करने के हैं। अभी मैं कल जिस प्रोग्राम में बेंगलोर में गया था, खुशी हुई उस प्रोग्राम को देख करके, हालांकि मुझे उस प्रोग्राम के बारे में मालूम नहीं था। तो इस्लामिक बोर्ड ऑफ एजुकेशन कर्नाटक का प्रोग्राम था, तो उसमें उनका एक काम ये है कि पूरे कर्नाटक की प्राइमरी से लेकर के एमए तक की सिलेबस की किताबों पर नजर रखना कि मतलब कहाँ पे क्या मुसलमानों और इस्लाम के खिलाफ गलत बातें आ रही हैं। जो बातें हुई हैं अगर सही है तो ठीक है, एक्सेप्ट ही करते हैं, लेकिन जो बातें आ रही हैं और वो गलत हैं उसको हुकूमत की सतह तक पेश करना और पेश करने के बाद उस चीजों को वहां से हटाना। हम ये समझते हैं हमारा मुसलमानों का काम जो है ना वो नमाज पढ़ना है, नमाज पढ़ना भी एक काम है, लेकिन ये जो आप इस दुनिया में आए हैं, जिस दुनिया में जिंदगी गुजारना है ना, हर आदमी को तो हर काम नहीं कर सकता है, लेकिन ये जरूर होनी चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हर फील्ड में एक मुस्लिम तंजीम रखे और अपने काम करवाए। लेकिन मुसलमानों को ये सबसे कोई फिक्र ही नहीं है, खा रहे हैं, मस्त हैं, पड़े हैं, हालात जहाँ खराब हो रहे हैं तो सोच रहे हैं वहां के खराब हैं, हम सुकून से, हालात आपके भी खराब होने हैं। ऐसा नहीं है कि हालात वहीं खराब है। ये जो काम करने का तरीका है ना, वो तरीका इस सब मुसलमानों का कतई हिंदुस्तान में नहीं है। बहरहाल वो अपने पैमाने पे जो भी काम छोटा मोटा कर रहे हैं, अब ऐसे हर स्टेट में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह पर बाद हिंदू स्कॉलर्स ने किताब लिखी है, आपको हैरत होगी, और उन्होंने चैलेंज किया है
کہ یہ باتیں جو اورنگزیب کی طرف منسوب کی گئی ہیں ٹوٹلی رانگ ہے. اورنگزیب کے بارے میں اس نے اپنے بھائی کا مرڈر کروایا, صحیح بات ہے, مرڈر ہوا ہے, لڑائی ہوئی ہے, مرڈر ہوا ہے. اشوک نے 99 بھائیوں کا مرڈر کروایا ہے. اس نے لکھا ہے کہ اشوک دا گریٹ جس کو کہا جاتا ہے اس نے اپنے 99 بھائیوں کا مرڈر کروایا ہے. اس کا کوئی ذکر نہیں, اس نے 2 کا کروایا ہے تو اس کا اتنا بڑا چرچا ہے. 99 میں سے 2 گھٹا دیں تو بھی 97 بچتا ہے. 97 کا کوئی ذکر نہیں ہے, 2 کا اتنا بڑا ذکر ہے. تو بہرحال یہ تاریخ میں جو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگوں کے لحاظ سے تو سب سے پہلی بات آپ کو معلوم ہے کہ جتنا بھی پیریڈ مسلمانوں کا حکومت کا رہا ہے ہندوستان میں, سب سے بڑی حکومت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں رہی ہے. اگر آپ اس کا احاطہ دیکھیں گے تو سب سے بڑا علاقہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کا رہا ہے. اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد ان انگریزوں نے پہلے تو ان کے زمانے میں کرنا چاہا لیکن دال نہیں گلی. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان کے جو بعد لوگ آئے ہیں انہوں نے وہی کام شروع کیا جو بادشاہ عیاشی کا کرتے ہیں, اور عیاشیاں اور ریلیاں شروع ہوئی. اب ان کو اچھا موقع ملا انگریزوں کو, اور اس انگریزوں کو جب پہلا موقع ملا انہوں نے تو سب سے پہلے بنگال کا نواب جو سراج الدولہ تھا, سراج الدولہ سے ان کی ٹھنی, اور پلاسی کا بڑا مشہور جو ہے وہ مارکا پیش آیا. پلاسی کی جو جنگ کہلاتی ہے وہ سراج الدولہ, لیکن چونکہ اس وقت مسلمان آپس میں بھی جو زیادہ تر جو بادشاہ تھے, تھوڑے بادشاہ ایسے تھے جو غیر مسلم تھے, ورنہ سینٹرل گورنمنٹ کے تحت جو اور چھوٹے چھوٹے بادشاہ تھے وہ سارے کے سارے مسلمان ہی تھے تقریباً. جب سراج الدولہ پر معاملہ ٹائٹ ہوا تو بغل کے نواب اور بغل کے راجا لوگ اس بات کا انتظار کرتے رہے اچھا ہے برباد ہو جائے. ویسے آپ سمجھتے ہیں کہ بیلگام کا جب معاملہ ہوتا ہے تو ہبلی والے شام کی اختیار کیے رہتے ہیں, ہبلی کا معاملہ ہوتا ہے تو بیجاپور والے شام کی اختیار کیے رہتے ہیں. یہ پالیسی مسلمان کی ہونی ہی نہیں چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کیا ہیں, ایک دوسرے سے البنیان, ایک عمارت کے مانند ہیں. اور کبھی فرمایا کہ اینٹ ہیں, اینٹ میں آپ دیکھیں کہ جب اینٹ جڑتی ہے تبھی دیوار بنتی ہے, تنہا اینٹ آپ رکھ دیں کچرا ہے, کچھ نہیں ہے. 5 لاکھ اینٹ بھی آپ چھترا دیں تو کچھ نہیں ہے, لیکن اگر 5 لاکھ کو جوڑ دیا جائے تو ایک اچھی بلڈنگ تیار ہو سکتی ہے. تو یہ جو ہماری پالیسی دن پر دن ہوتی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا میٹر نہیں ہے, ہمارا میٹر نہیں ہے, یہی میٹر اس وقت بھی تھا کہ مسلمان راجاؤں کے ساتھ ان لوگوں نے یہ بات, یہ ان کی اسٹڈی تھی, یہ انہوں نے شرارتاً اسٹڈی کر کے اس بات کو سمجھا تھا کہ اگر ایک کے علاقے پر حملہ کیا جائے گا تو دوسرے میں آپس میں ان کی اتنی چپتلش ہے نا کہ یہ ایک دوسرے کا سپورٹ نہیں کریں گے. لہذا سراج الدولہ کے ساتھ جب معاملہ پیش آیا بنگال کا جو تھا نواب, تو دوسرے سارے لوگ شانتی اختیار کیے بیٹھے رہے, اور نتیجہ ہوا کہ پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ کو شکست ہو گئی. اب جب شکست ہو گئی تو بنگال کے ساتھ جو کچھ انہوں نے کیا ہے, اگر آپ کبھی بنگال کی تاریخ پڑھیں, جو زیادتیاں انگریزوں نے کی ہیں اور جس طریقے سے نئے نئے انداز سے سزائیں دی ہیں وہ آج بھی سزائیں لوگ نہیں دیتے ہیں, ایسی سزائیں. اور بنگال تو بہت ہی اس وقت مالدار اور بڑا اچھا علاقہ تھا, اس کو لوٹ گھسوٹ کر کے جو اصل مقصد تھا کہ سونے کی چڑیا کو یہاں سے لے جایا جائے, لہذا وہ سونے کی چڑیا کو انہوں نے وہاں سے ختم کرنا شروع کیا, اور وہاں سے یہ آگے بڑھنے کا اب ان کو ارادہ مکہ ہو گیا, اور ایک جگہ ان کا کیا ہو گیا, پورا کا پورا رول ہو گیا. پلاسی کے میدان میں جو شکست ہوئی ہے سراج الدولہ, تو حقیقت میں دیکھا جائے وہ دلی کی شکست تھی. شکست تو صرف پلاسی کی نہیں تھی, شکست جو ہے وہ دلی کی تھی, لیکن اس وقت مسلمانوں نے جو دوسرے مسلمان تھے اور دوسرے راجا بھی جو تھے انہوں نے کوئی بھی سراج الدولہ کی مدد نہیں کی. نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز بنگال پر ان کا تقریباً جو ہے وہ حکم ہو گیا, چلنے لگا. یہ ایک الگ بات ہے کہ ابھی بھی سینٹرل گورنمنٹ کے ماتحت تھا. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آگے بات کریں گے, کیونکہ ہم اس کو جو ہے مختصر ایک حصے پہ کرنا چاہ رہے ہیں. تو لوگوں کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ زیادہ رہتی ہے تو ہم تقریر نہیں سن پاتے, تو ہم ہو جائیں گے 30 اور 35 منٹ کے بیچ میں انشاءاللہ اس کو روزانہ کور کریں گے. تو ہم اس کے بعد سے شروع کریں گے پلاسی کے میدان میں. جزاک اللہ خیر. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.